ہم دیکھیں گے اس میں ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں ہمیں دور حاضر کے جو جدید نام نہاد کچھ ایسے انلائٹنڈ سو کولڈ مسلمز ہیں جو حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدل دیا کرتے ہیں، ہاں یہ بھی غلط ہے، ہم اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھول رہے۔ حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدلنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ جو منسوس احکام ہیں ان کو ہم اپنے ذہن اور عقل کی وجہ سے نہیں بدل سکتے۔ محبہ جب ایک بندے کے لیے بات واضح ہو گئی کہ شریعت مطہرہ میں حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل، یہ سارے امور، ہر طرف پروٹیکشن پروٹیکشن پروٹیکشن، ہر حکم میں بار بار یہ لفظ حفظ آتا ہے۔ اب کوئی آپ کو کہے قرآن میں اللہ کہتا ہے اقتل المشرکین، جاؤ غیر مسلموں کو قتل کر دو، اگر کوئی غیر مسلم اسی آیت کو بنیاد بنا کر اعتراض کرے تو آپ کبھی تسلیم نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مقاصد و شریعہ کو سمجھا ہے، شریعت مطہرہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ شریعت مطہرہ پروٹیکشن دیتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کو تھوڑا سا مزید ہم سمجھ لیں، سورہ توبہ کی اس آیہ کریمہ میں یاد رکھیے یہ ایک خاص ٹریٹی تھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین، اور غیر مسلموں نے اس ٹریٹی کو توڑا تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں، اگر آپ میدان جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہوں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوں، اور آپ نے عہد کیا ہو کہ ہم واپس حملہ نہیں کریں گے، اور کوئی تلوار لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو اور آپ کو قتل کرنے والا ہو، اس وقت آپ کا حاکم آپ سے کہے کہ اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو واپس حملہ کر سکتا ہے، تو آپ اس کو دہشت گرد کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے یہ غیر مسلم اس وقت جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اس ٹریٹی کو انویلیڈیٹ کیا، انہوں نے اس عہد کو توڑا ہے، اب ان پر حملہ کرنا جائز ہے۔ یہ تو اس دور کے لیے، اس کا اس دور سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ، اس آیت کو بیان کرنا اور کہنا کہ غیر مسلموں کو قتل کرنا، مشرکین کو قتل کرنا جائز ہے، اور مستشرکین اسی آیت کو پیش کر کے بے شمار ہمارے مسلم دہریے بن جاتے ہیں، غیر مسلم بن جاتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں اللہ جل وعلا یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، مشرکین کو قتل کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے۔ آج دن تک ہم نے یہ نہیں دیکھا جو کسی صوفی کی بارگاہ میں فیض حاصل کر رہا ہو وہ اسلام سے دور نہیں ہوتا، کبھی ایسے نہیں ہوا، وہ مرتد نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ یہ لٹرلسٹ جو خود اپنے عقل کے ترازو پر آیات قرآنیہ کو پرکھنے اور ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ روحانیت سے دور ہیں۔ اور اس آیہ کریمہ کو مزید اگر آپ عمیقانہ نگاہ سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ غیر مسلم جو اب آپ پر حملہ کر رہے ہیں یا ٹریٹی کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ پر حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ اسائلم سیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب میں اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں، تو مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو پروٹیکشن دو اور ان کو امن کی جگہ پر لے جاؤ، پروٹیکشن بھی دو اور امن کی جگہ پر لے جاؤ۔ یہ اسی سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ایگزامپل میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کسی حد تک ان مقاصد کو سمجھ لیں۔ شریعت مطہرہ میں یہاں پر بڑی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور یہ ان اصطلاحات کو جانتے ہیں۔ میں بریفلی کوشش کروں گا کہ ان اصطلاحات کو عوامی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ چونکہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھنا ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن آسان اگزامپل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا تاکہ فیوچر میں کوئی غیر مسلم آپ پر اعتراض کرے۔ سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اقتلوا المشرکین kill all the non-Muslims، اب قرآن میں ہے، قرآن کریم کی فقط اسی آیت کو پڑھ کر لوگ دہشت گردوں کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صوفیاء کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہمارے پاس بے شمار نوجوان برطانیہ میں، یو کے میں ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے kill all the non-Muslims۔ اگر ہم کسی نان مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ میں ہے۔ قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن انسان کو گائیڈنس بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں کے راہی بن جاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ اس حوالے سے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا فرماتے ہیں؟ اگر
کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ محبوب الہی کا فرمان ہے۔ دیکھیے میں کوئی بات قرآن و سنت سے باہر نہیں کر رہا، قرآن پیش کر رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں صوفیہ کے اقوال پیش کر رہا ہوں۔ تشدد کا خاتمہ تشدد سے ممکن نہیں ہے، دہشت کا خاتمہ دہشت سے ممکن نہیں ہے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ آگ کو بجھانے کا طریقہ فقط ہمارے صوفیہ جانتے ہیں، یہ ہمارے صوفیہ جانتے ہیں، یہ علم اللہ نے صوفیہ کو عطا فرمایا ہے۔ اگر آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تشدد اور دہشت گردی کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تو صوفیہ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرو، ان کے قریب ہو جاؤ اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح دہشت کی آگ کو امن و آشتی اور محبت اور رواداری کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ جس آیت کو دین دشمن طاقتیں اسلام کو دہشت کا مذہب ثابت کرنے کے لیے پیش کرتی ہے، یہ آیت در حقیقت اسلام کے پیغام امن پر دلالت کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک بدو، ایک بیڈوین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ بدو تلوار اٹھا کے کہتا ہے کہ یا محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ حضور تلوار اٹھا کے فرماتے ہیں اب اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتے ہیں لا یا محمد، نہیں میں گواہی نہیں دیتا۔ آپ غور کریں، ایک شخص کو اگر یقین ہو کہ اگر میں ایمان نہ لاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو وہ اتنی جرأت سے کہاں کہے گا کہ میں ایمان نہیں لاتا؟ پتہ چلا، اسے بھی پتہ تھا کہ اگر میں ایمان نہ لایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی جرأت سے کہتا ہے نہیں میں ایمان نہیں لاتا، میں ایمان نہیں لاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمن کو اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں، حضور معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان سب کو بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے میں گیا تھا۔ I went to assassinate the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I went to take the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. And this is how Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم treated me. He forgave me. He forgave me. And he said to me, أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ? Do you bear witness that there is none worthy of worship other than Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah? Do you bear witness? I said no. I said no. And how did the Prophet ﷺ react? The Prophet ﷺ forgave him. Rasulullah ﷺ said, you can go. Do you know what happened after that? Each and every one of them became Muslims. سارے مسلمان ہو گئے۔ تو کیا اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا؟ نہ، حضور کے پیار کے ذریعے پھیلا۔